اچھا جناب، السلام علیکم. میں محمد رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر. اچھا تو جناب، آج پھر بات کرتے ہیں مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. سارے جج حضرات تقریباً اپنا ذہن کھول کے سامنے رکھ چکے ہیں اپنی آبزرویشنز اور کمنٹس کے ذریعے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس کیا آرٹیکل 51 کی تشریح تک رہتا ہے یا کہ قوانین، رولز، جمہوری اختیار اور بلے کے نشان تک جاتا ہے. ججز کی جانب سے بہت سارے سوالات اور کمنٹس ایسے آئے ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ججز کچھ خاص ججز وہ اس کیس کو جنرلائز کرنا چاہتے ہیں. جسٹس عطر من اللہ صاحب تو نوٹ پہ نوٹ لکھ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس الیکشن میں ایک جماعت کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور ان کو پلاننگ کے ساتھ اس جماعت کو الیکشن سے باہر کیا گیا ہے. جسٹس عطر من اللہ صاحب نے تو ادھر تک کہہ دیا ہے کہ جس طرح ہم آج 40 سال یا 45 سال بعد بھٹو کے کیس کو ریویو کر کے اس کا فیصلہ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آج سے 25-30 سال بعد اس کیس کا فیصلہ بھی بھٹو کے کیس کی طرح کیا جائے. یعنی اس حد تک کھل کر عطر من اللہ صاحب باتیں کر چکے ہیں. دوسری طرف جسٹس منیب اختر صاحب بلے کا نشان، بلے کے نشان والا کیس، بلے کے نشان والا کیس کہہ کر اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالآخر چیف جسٹس صاحب کو پھر اس کی وضاحت کرنا پڑی کہ بھائی یہ بلے کے نشان کا کیس نہیں ہے، یہ ایکچولی انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس تھا، جس حوالے سے اس کو آپ بلے کا نشان کہہ کر گڈ نہ کریں. یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس تھا جس کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا تھا اور اس کی اپیل جو تھی وہ سپریم کورٹ میں آئی تھی اور وہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا تھا. اور وہ کیس جو تھا وہ ویسے بھی وہ کیس جو تھا وہ چیف جسٹس صاحب نے لائیو کر دیا تھا تاکہ لوگوں کو سب کو پتہ چلے کہ ایکچول کیس تھا کیا. اور ہم نے آپ نے سب نے یہ یقیناً دیکھا ہوگا کہ اس میں تو پی ٹی آئی والے جو وکلاء ہیں ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں تھی کرنے والی. وہ تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ کیس کو ناک آؤٹ کرنے کے چکر میں تھے. تو ہم نے بھی دیکھا جیسے جو ججز سوال کرتے تھے ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا تھا ان کا. جہاں تک رہ گئی بات بلے کے نشان کی، تو اگر کوئی پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتی تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کا جو انتخابی نشان ہے وہ سلب کر سکتا ہے، اس کو دینے سے انکار کر سکتا ہے. اور یہی ہوا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ. ان کو بار بار انٹرا پارٹی الیکشنز کا کہا گیا، مگر اس وقت خان صاحب جو تھے وہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھے. ان کے پاس ہر قسم کی پاور تھی، ان کے آرمی اس کے ساتھ تھی، میڈیا ان کے ساتھ تھا. ان کو بار بار یہ وارن کیا گیا کہ آپ اگر آپ انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروائیں گے تو آپ کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنا پڑیں گے، آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. مگر ان کو اس وقت تو کوئی ہوش نہ تھی. مگر جس طرح الیکشن سر پہ آ گئے سن 2024 میں، تو جب ان کو کہا گیا کہ آپ نے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروائے، تو اس وقت انٹر پارٹی الیکشن کے لیے انہوں نے جلد بازی میں ایک فراڈ الیکشن کروایا جو کہ انہوں نے ادھر جمع کروایا، جس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ای سی پی والوں نے، اور اس کے بعد ان کا بلے کا نشان سلب کر لیا. جسٹس قاضی فائز صاحب نے پھر مزید کہا کہ یہ کیس اصل میں سیدھا آرٹیکل 51 کی تشریح کا کیس ہے، جس میں اسٹریٹ فارورڈ لکھا ہوا ہے کہ جتنے لوگ آزاد اراکین جیت کر آئیں گے وہ 3 دن کے اندر کسی پارلیمانی جماعت کا حصہ بن جائیں گے. اور یہ جو پی ٹی آئی والے جو آزاد اراکین جیت کے آئے، تو یہ ان کو کوئی پارلیمانی پارٹی میں حصہ لینا چاہیے تھا، نہ کہ اس جماعت کا حصہ بن گئے جو پارلیمان میں جس کا جو موجود ہی نہیں تھی. اور پھر قاری صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمارا ماتحت ادارہ نہیں ہے، وہ ایک خود مختار ادارہ ہے اور ہمارے انڈر نہیں آتا. آپ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں. آج کی سماعت میں اٹارنی جنرل صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کیا. انہوں نے کہا آج میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کے حوالے سے جو ریکارڈ ہے اس سے عدالت کو آگاہ کروں گا.
پھر انہوں نے کہا کہ 2022 میں مخصوص نشستیں کیسے تقسیم ہوئیں، 2018 میں، 2002 میں اور 2024 میں کیسے ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 51 جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی بات کرتا ہے جو آزاد اراکین ہوتے ہیں، انہوں نے 3 دن کے اندر کسی پارلیمانی جماعت کو جوائن کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 51 کا سیکشن 6 اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جب کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہو تو اس سیاسی جماعت کی پارلیمنٹ میں کم از کم ایک سیکیورڈ سیٹ ضرور ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک سیٹ جیتی ہوئی ضرور ہونی چاہیے۔ انہوں نے تو کافی دیر تک دلائل دیے، مگر ہم آپ کو ریلیونٹ قسم کے جو ان کے دلائل ہیں اس سے آگاہ کریں گے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جی سن 2002 میں بلوچستان اسمبلی میں 20% آزاد اراکین جو تھے وہ کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان اسمبلی کی ٹوٹل 51 سیٹیں تھیں، اس میں سے 2 سیٹوں پہ الیکشن نہیں کسی وجہ سے ہو سکا، تو 49 سیٹوں میں سے 10 سیٹیں جو تھیں وہ آزاد اراکین تھے۔ اچھا، وہ آزاد اراکین جو ہیں وہ کسی بھی جماعت میں شامل نہیں ہوئے، تو پھر جو مخصوص نشستیں تھیں وہ 39 جو باقی اراکین تھے ان میں متناسب نمائندگی کے مطابق بانٹ دی گئی تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ سن 2018 میں 272 میں سے 13 اراکین جو تھے وہ آزاد جیت کے آئے تھے، اس میں سے 9 اراکین جو تھے وہ انہوں نے کوئی پارٹی جوائن کر لی تھی، جبکہ جو 4 اراکین جو تھے وہ رہ گئے تھے۔ تو اس میں پھر وہ 4 اراکین کو نکال کے اور کچھ شاید 4 اراکین 4 ان پہ حلقوں میں وہ نہیں ہو سکے تھے، الیکشن نہیں ہو سکے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ پھر وہ 4 وہ نکال کے 272 میں سے اور ساتھ سے 4 وہ نکال کے تو 265 اراکین جو تھے اس کے مطابق مخصوص نشستیں بانٹی گئی تھیں۔ عطر من اللہ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ نے بنیادی سوال کو تو ایڈریس ہی نہیں کیا۔ آرٹیکل 51 کے تحت سیاسی جماعتوں کا حق ہے کہ اس کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے ایک بڑی جماعت کو سیاسی عمل سے محروم کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے آئین کی سنگین وائلیشن کی، اور ایک بڑی کورٹ ہونے کے ناطے ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم اس وائلیشن کو درست کریں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ میں گزشتہ روز بھی اس حوالے سے دلائل دے چکا ہوں۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ ماضی میں تو کوئی چند ارکان آزاد منتخب ہوتے تھے جو 10 یا 12 ہوں، اس وقت معاملہ کچھ اور ہے۔ اس وقت جو آزاد اراکین ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جسٹس منیب اختر نے بھی جسٹس عطر من اللہ کے ساتھ ملتا جلتا ریمارکس دیے کہ بڑی عدالت کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ جو الیکشن کمیشن نے جو غلطی کی ہے اس کو درست کرے۔ پھر اٹارنی جنرل نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 63 کے تحت ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے اور ایک سیاسی پارلیمانی جماعت ہوتی ہے۔ سیاسی جماعت جو ہوتی ہے اس میں لوگ شامل ہو جاتے ہیں، مگر جو پارلیمانی جماعت ہوتی ہے وہ جب الیکشن جیت کے سیاسی جماعت آتی ہے تو اس میں جو سیٹیں سیکیور ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر وہ اس نے 10 لیں، 20 لیں، 50 لیں، تو وہ جو پارلیمان میں وہ جماعت بنتی ہے اس کو پارلیمانی جماعت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آزاد اراکین سیاسی جماعت کو جوائن کر لیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کو وہ جو مخصوص نشستیں وہ نہیں مل سکتی۔ وہ اگر پارلیمانی جماعت کو جوائن کریں تو پھر مخصوص نشستیں ملتی ہیں، یعنی کہ کسی بے شک ایک ہی سیٹ ہو، پارلیمانی جماعت کا ہونا لازم ہے، چاہے کسی سیاسی جماعت کی بے شک ایک ہی سیٹ ہو پارلیمان میں تو اس کا ہونا لازم ہے، پھر ہی اس کو جوائن کیا جا سکتا ہے پارلیمانی جماعت کے طور پہ۔ پھر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ اگر کوئی کچھ آزاد اراکین جو ہے وہ اپنی ایک پارلیمانی جماعت بنا لیں اور اس کے بعد الیکشن میں کسی ضمنی الیکشن میں وہ جیت کے 1 سیٹ یا 2 سیٹ جیت کے آ جائے تو پھر تو وہ پارلیمانی جماعت بن گئی، تو پھر تو ان کو مخصوص نشستیں مل جانی چاہیے۔ تو اٹارنی جنرل صاحب نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، وہ اگر اسمبلی فارم ہوتی ہے، جس وقت الیکشن فرسٹ ٹائم ہوتے ہیں، اسمبلی فارم ہوتی ہے، اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ پارلیمانی جماعت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر بعد میں کوئی جماعت پارلیمانی جماعت بن جائے
تو وہ پھر اس وقت جو ہے وہ آزاد اراکین اس کو جوائن کریں گے اور وہ اس وقت سے آگے اس کو دیکھا جائے گا، وہ شروع سے نہیں اس کو پھر اٹارنی جنرل صاحب نے جو سیکشن 187 کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی ڈیٹیلز، جو سیکشن 187 کے تحت ایکشن نہیں لیا جا سکتا ان حوالے سے، کیونکہ وہ جب تک کوئی کیس، کوئی اپیل، کوئی پٹیشن سپریم کورٹ کے انڈر نہ ہو یا فائل نہ کی ہوئی ہو یا دائر نہ ہو یا چل نہ رہی ہو، اس وقت تک اس کے اوپر 187 کا قانون جو آرٹیکل ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ وہ کیس جو کہ ابھی جو ابھی اپیل دائر ہی نہیں ہوا یا ابھی اس کی اپیل کو چل ہی رہی سپریم کورٹ کے انڈر، اس کو کیسے، اس معاملے کو کیسے اس کے آگے اس کے اندر لایا جا سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے بھی بہت دبنگ قسم کے ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہر بندے کا، جتنے لوگ ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہر انسان کا اپنا ایک سوچ ہے، انصاف کے حوالے سے سوچ ہے کہ وہ کسی اور طرح سے انصاف سمجھ رہا ہے، میں کسی اور نظریے سے انصاف کو دیکھتا ہوں، دوسرا بندہ کسی اور نظریے سے انصاف کو دیکھتا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ انصاف سے نہیں کرنا، ہم نے یہ فیصلہ آئین اور قانون کو دیکھ کے کرنا ہے۔ یہ تھے کچھ دلائل جو چیدہ جو ریلیونٹ تھے ہمارے اس ویلاگ سے حوالے سے، تو وہ میں نے بیان کیے۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اس کی پیر تک اس کی سماعت ملتوی کر دی ہے، کیونکہ وہ درمیان میں شاید آج جوڈیشل کمیشن کا بھی اجلاس ہے جس میں لاہور کے اور سندھ کے چیف جسٹسز کی سلیکشن بھی ہونی ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کچھ مصروفیات بھی نہیں ہوں گی یا بینچ اویلیبل نہ ہوگا، تو اس لیے انہوں نے پھر پیر تک اس کو ملتوی کر دیا۔